الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ خلاق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ حضرات محترم، یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں جہاں بہت ساری برگزیدہ ہستیوں کا وصال ہوا، وہیں حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی محبت میں اپنے پاس بلا کر بلا حجاب اپنا دیدار کروایا۔ اس ماہ مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ظاہر ہوا۔ معجزہ کے لفظی معنی ہیں وہ چیز جو عقل کو عاجز کر دے اور نبی کی ذات سے صادر ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو یا کہ اللہ کا کوئی پاک پیغمبر ہو جس سے ایسا خارق عادت فعل ظاہر ہو جو کہ انسانی عقل سے ماورا ہو۔ سب سے پہلے معجزہ معراج کو سمجھنے سے پہلے لفظ معجزہ کی تحقیق ضروری ہے۔ اس کے سادہ سے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یا اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبروں سے ایسی چیز کا ظہور ہوا جو کہ انسانی عقل سے ماورا تھا، جیسا کہ پتھروں کا کلام کرنا، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانوروں کا کلام کرنا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر معجزات اور اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبروں کے دیگر معجزات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج تمام معجزات پر فائق ہے۔ اس پر مفسرین کا یہ کہنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ دیگر معجزات بھی شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن یہ معجزہ تمام معجزات پر اس لیے فائق ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا حجاب اپنا دیدار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں معجزہ معراج کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری، ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب فوائد الفوائد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسرا ہے، دوسرا حصہ اعراج ہے اور تیسرا حصہ معراج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کے 3 حصے یوں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک جانا یہ اسرا ہے یا سیر ہے، اور یہاں سے یعنی مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک جہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی اپروچ ہے، جہاں ان کا مقام ہے، وہاں تک جانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعراج ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں حضرت جبریل امین رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے آپ خود تشریف لے جائیے اور اللہ تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ معراج ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ خلاق کائنات نے معجزہ معراج کی ابتدا اپنے مبارک بابرکت اسماء ذاتیہ میں سے سبحان سے کی۔ ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرا کا فاعل خود کو قرار دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گیا ہے تو وہ ذہن سے نکال دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں گئے بلکہ ارشاد فرمایا سبحان الذی، ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی، یعنی سیر حضور نے خود نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کر تشریف نہیں لے کر گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت، اس کی اضافت اپنی جانب کر کے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسرا جس نے سیر کرائی۔ یہاں سبحان پر بھی بہت سا کلام کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ سبحان سے ابتدا کی۔ علماء کرام، مفسرین، محدثین نے اس پر بڑی گفتگو کی۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر ذوف سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے،
ہر قسم کی نقاہت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے تمام حمد و ثنا ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنی قدرت کاملہ اور اپنی پاکیزگی کا اظہار فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں لے کر گئے، حضور خود گئے ہیں، تو وہ ذہن سے نکال دے۔ ارشاد فرمایا پاک ہوں میں ہر ضعف سے، ہر کمزوری سے، ہر قسم کی نقاہت سے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں کہ اپنے پاک بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جاؤں اور مسجد اقصیٰ سے لامکانوں پر اپنے پاس بلاؤں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان پر لے کر جانے والے ہیں، یعنی آنے والے تو جبریل ہیں، ما تحت الاسباب، سبب اس کو جبریل کو بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اسرا، سیر کروائی۔ یہاں پر بہت سا کلام کیا بزرگان دین نے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر قرار دیا ہے۔ میں نے آج کے اس درس میں صرف یہ 3 الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ اگلے درس میں عرض کریں گے۔ صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے اذن سے جانا تھا۔ معجزہ معراج اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی منشا سے تھا۔ حضور علیہ السلام اپنی مرضی سے تشریف نہیں لے کے گئے، اسی لیے معجزہ معراج کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور علیہ السلام کے اعراج، حضور علیہ السلام کے معجزے کو سمجھنا ضرور